لوگوں میں بکے ہم خیرات کی طرح، لوگوں میں بکے ہم خیرات کی طرح، کہ لوگ ہماری یتیمی کا یہ منظر بنا کے پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بہت ساری باتیں وہ لمبی ہو جائیں گی میں اگر وہ باتیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ محنت کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے موجود تھے۔ ان کے خلفاء میں سے، ہمارے دادا جی کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا سید الطاف حسن۔ جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیر تھے سید منور حسن، ان کے وہ سگے تایا تھے، ان کے سگے تایا تھے۔ ان کے والد کا نام اخلاق حسن تھا، سید اخلاق حسن، تو یہ سب سے بڑے تھے، اور یہ گورنر جنرل غلام محمد اس کے سیکٹری رہے تھے۔ جب وہ گورنر جنرل، پہلے وزیر خزانہ تھا، جب وہ وزیر خزانہ تھے تو سید الطاف حسن ان کے ساتھ، تو ان کا، ہمارے دادا جی کے آبویسلی خلیفہ تھے تو بڑی عقیدت تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے میرے والد اور میرے چچا دونوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا۔ تو میرے والد اس کی کہانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو دارالعلوم دیوبند کا جو خرچہ تھا اس میں وہ 15 روپے ہر مہینے، یہ کب کی بات ہے؟ سن 1930 کی بات ہے۔ اس زمانے میں 15 روپے ہمیں دیتے تھے، تو ہم دونوں بھائی آدھا آدھا تقسیم کر لیتے تھے۔ 7.5 روپے مجھے آتے، 7.5 روپے چھوٹے بھائی کو، چاچا شیر عالم رحمۃ اللہ، ان کو ملتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جس وقت میں دورہ حدیث تک پہنچا تو میں اپنی کلاس ٹاپ کر رہا تھا، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دورہ حدیث میں بھی اچھے نمبر لوں۔ اس کے لیے مجھے کتابوں کی ضرورت تھی۔ اب کتابیں پیسوں سے آنی تھی، پیسے تھے نہیں۔ جو یہ 7.5 روپے تھے، اس 7.5 روپے کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ 1 روپیہ، 1.5 روپیہ کھانے کا، جو مطبخ 2 ٹائم کا کھانا، دوپہر کا اور شام کا، ناشتہ اس میں شامل نہیں ہے، 1.5 روپے کا خرچہ ان کا تھا، وہ میرا لے جاتے۔ 1 روپیہ ان کی فیس تھی، وہ لے جاتے۔ باقی جو پیسے تھے وہ میرے کپڑوں کی دھلائی وغیرہ وغیرہ اس میں سارے لگ جاتے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتاب نہیں خرید سکتا۔ دھیان سے سن رہے ہیں نا میری بات، کہ میں کتاب نہیں خرید سکتا۔ میں نے پھر کیا کیا کہ اپنا نام میسنگ سے کٹوا دیا، میسنگ سے اپنا نام کٹوا دیا، اور وہ جو 1.5 روپیہ تھا وہ میں نے بچانا شروع کیا۔ پھر کھانا کہاں سے کھاتے تھے بھائی؟ میس سے نام کٹوا دیا نا، تو کہاں سے کھاتے تھے کھانا؟ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کیا کہ جس سل کے اوپر وہ کھانا بنانے والے مسالہ رگڑتے تھے، میں نے وہ مسالہ صاف کر کے رکھ لینا، اور روٹی وہ مجھے اس زمانے میں 4 آنے کی مہینے کی روٹی پڑتی تھی، وہ روٹی لے آنی، اور وہ جو مسالہ میں 2 ٹائم اتارتا تھا وہ 3 ٹائم اس مسالے کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا۔ اور اللہ کی مہربانی سے انہوں نے دورہ حدیث بھی جو تھا وہ ٹاپ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں 1937 کی ان کی کلاس تھی، جس میں انہوں نے مولانا احتشام التھانوی تھے، آپ لوگ بڑے مشہور ہے، ہمارے کمیٹی جو ہے ہلال کمیٹی، اس کے صدر بھی رہے، یہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ اور شرک پور شریف کا جو پیر خانہ ہے مکان شریف، ان کے صاحبزادہ محفوظ الحسن صاحب، وہ اور میرے والد گرامی، یہ سارے کلاس فیلو تھے، اکٹھے پڑھتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، جس بندے کے ساتھ مدد کرنے والے لوگ اتنے موجود ہیں اس کی یہ حالت ہے، تو ہمارے معاشرے میں وہ یتیم، جس یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ کیسے گزارا کرتا ہوں؟ میں آپ سے قطعاً یہ سوال نہیں کرتا آپ نے یتیموں کی کتنی مدد کی ہے، میں صرف اتنا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ 65,000 شہید گورنمنٹ کی اطلاع کے مطابق ہمارا شہید ہوا جو سیولین ہے، جو فوجی شہید ہوئے ان کو تو فوج بہت کچھ دیتی ہے، پینشن دے دیتی ہے، بچوں کو فری تعلیم کر دیتی ہے، علاج معالجہ فری کر دیتی ہے۔ میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ کبھی آپ کو خیال آیا کہ ان 65,000 شہیدوں کی اولاد کے سال میں آپ کی مدد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو خیال آیا؟ کبھی خیال نہیں آیا۔ تو میں آپ سے مدد مانگنے بھی نہیں لگا، آپ سے صرف اتنا گزارش کرنے لگا ہوں، سوچنا شروع کریں۔ ان کی آبادی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد پہ مشتمل ہے، اس میں بیوہ شامل نہیں ہے، ان کے صرف یتیم بچے شامل ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے اس کی طرف تھوڑی ساری توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے۔ پھر میری گزارش دوبارہ کہ آپ کے لیے یہ رستہ کھل جائے گا،
آپ بڑے آرام سے بڑے منظم طریقے سے، جو میرے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں سیدہ شریف کے، ڈنڈکے کے، بھیکوں کے، ادھر کے قریب قریب سے، ان سے میری گزارش ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے دوست ہیں ان کو پہلے جانے دیں، وہ جب چلے جاتے ہیں اندر پنڈال میں گنجائش ہے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، اگر نہیں گنجائش تو دوسری چوکی میں بیٹھ جائیں، زیادہ سے زیادہ 2 چوکیوں میں آپ کھانا کھا لیں گے۔ کھانا آپ کے لیے بنا ہوا ہے اور کسی کے لیے بنا نہیں ہوا۔ آنے والوں کو اندازہ ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ انتظام پہ اور منظم ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاشمی کی طرف